وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور یہ کہ تم حرام ہے تمہارا جمع کرنا دو بہنوں کو ایک ساتھ، تو دو بہنوں سے ایک وقت میں نکاح کرنا جائز نہیں ہوتا ہے۔ ہاں یوں ہوا کہ ایک شخص نے ایک عورت سے نکاح کیا، پھر جدائی ہو گئی، طلاق ہو گئی، یا اس عورت کا انتقال ہو گیا، پھر اس کی بہن سے نکاح کیا، تو یہ جائز ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے عقد میں یکے بعد دیگرے کہ ایک بیٹی وصال فرما گئی تو ان کے بعد دوسری بیٹی بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نکاح میں دی، اور اسی وجہ سے آپ کا یہ لقب ہے ذو النورین کہ دو نور والا۔ اس کا مطلب ایک ساتھ دو بہنوں سے نکاح کرنا بھی حرام قرار دیا گیا ہے، یعنی یہ حرمت جو ہے یہ دائمی نہیں ہے، یہ حرمت عارضی حرمت ہے کہ جب تک اس ایک بہن کسی شخص کے نکاح میں ہے اس وقت تک کہ اس سے نکاح نہیں ہو سکتا، تو یہ ہمیشہ کی حرمت نہیں ہے۔ اس سے پہلے والی جو حرمت بیان ہوئی وہ دائمی حرمت ہے۔ یہاں پر اگر وہ عورت انتقال کر جاتی ہے، یہ شخص اس کو طلاق دے دیتا ہے تو اس کی بہن سے نکاح ہو سکتا ہے، تو اس کا مطلب فار ایور ممانعت نہیں ہے، دائمی ممانعت نہیں ہے بلکہ عارضی ممانعت ہے۔ اس کا مطلب اس سے پہلے جتنے بھی رشتے بیان ہوئے اس میں ہمیشہ کی ممانعت ہے، تو وہ محرم ہیں ایک دوسرے، لیکن یہاں پر اگرچہ ممانعت ہے لیکن وقتی ممانعت ہے، تو وقتی ممانعت سے جب کبھی نہ کبھی نکاح جائز ہو سکتا ہے تو پھر ان دونوں میں آپس میں پردہ بھی ہوگا۔ تو اب یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ عام طور پر ہوتا ہے داماد صاحب گھر پر آ رہے ہیں تو سالیاں بھی جو ہے نا آ کر جیجا جی کر کے اس کے ساتھ بیٹھ رہی ہیں، حرام ہے، کیونکہ ان کا نکاح آپس میں جائز ہے اس صورت میں کہ اگر یہ ان کی بہن کو طلاق دے دے یا بہن کا انتقال ہو جائے تو یہ ابدی حرمت نہیں ہے، تو جہاں ابدی حرمت نہیں ہوتی ہے وہاں پردے کا حکم ہوتا ہے، تو لہٰذا ان سے پردہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اور پھر اگر اس طرح سے سامنے بھی آتی ہیں تو اس سے مزید فساد پیدا ہوتا ہے، اور ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ لڑکے کا دل مائل ہو گیا اس کی بہن کی طرف اور اب وہ اس کو طلاق دے کر اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، ورنہ دھمکیاں دے رہا ہے کہ میں اس کو بھی طلاق دے دوں گا، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ خرابی اور فساد کی طرف لے کر جاتی ہیں۔